مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے یا نہیں. اختلاف مطالع اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا ایک ملک میں ایک شہر میں، آیا اس کا اثر ملک دوسرے ملک میں پڑے گا نہیں پڑے گا، دوسرے شہر پر پڑے گا نہیں پڑے گا. علماء احناف جو متقدمین وہ فرماتے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ایک ملک میں چاند نظر آ گئے تو پورے اسلامی مملکت کے لیے وہ چاند دیکھنا کافی ہے. لیکن شوافی حضرات فرماتے ہیں اور احناف جو متاخرین علماء ہیں، شاہ مرشاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ زیلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا، اس پر فتویٰ بھی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے. یعنی اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا ایک ملک کے اندر تو اس کا اثر دوسری جگہ پر نہیں پڑے گا. یعنی اگر کسی ایک ملک میں چاند نظر آ گیا تو اس دوسری جگہ پر اثر نہیں پڑے گا. پھر اس میں تطبیق دیا یہ دونوں قولوں کو، اور ہر جگہ ہر ایک دلیل ہے. کچھ جو علماء ہے 1% علماء ہے وہ اس قول کی طرف یہ صحابہ میں بھی اختلاف ہے کہ بھئی اختلاف مطالع کے اعتبار نہیں ہے، ایک ملک میں چاند نظر آ کے پوری دنیا کی اسلامی مملکت کے لیے کافی ہے. لیکن 99% علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو دوسری ممالک کی وہ چاند دیکھنا اس کا اثر نہیں پڑے گا، اختلاف مطالع کا اعتبار ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر تھے. قریب فرماتے ہیں کہ مجھے فضل ابن عباس بھیجا شام، اور شام میں جب گیا میں اپنا کام تھا تو شام کو ہم نے جمعے کی شام اور ہفتے کی والی رات ہمیں چاند نظر آ گیا. ہم نے اسی اعتبار سے روزہ رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی خلیفہ تھے، اس نے بھی روزہ رکھا. یہ اپنا کام نمٹانے کے بعد مدینہ منورہ آئے. جب اب مدینہ منورہ آئے تو ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ سے پوچھا. انہوں نے شام کے اندر جمعرات والی شام یعنی جمعے والی رات دیکھا تھا، اور ادھر مدینہ منورہ میں چاند نظر آیا تھا جمعے کی شام یعنی ہفتے والی رات. اب جو ہے نا عید جب آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی چاند نظر نہیں آیا تو لہذا 30 روزے پورے کرو. اس صحابی نے ابن عباس کو یہ کہا کیا جو شام میں لوگوں نے چاند دیکھا اور حضرت امیر معاویہ نے بھی چاند دیکھا، تمہارے لیے اس کا چاند دیکھنا کافی نہیں ہے؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں تو چاند نظر آ گیا، پاکستان والوں کے لیے کافی نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، امیر معاویہ کا چاند دیکھنا اور شام والوں کا چاند دیکھنا ہمارے لیے کافی نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام والوں کا چاند دیکھنا اور اس طرح اپنے امیر معاویہ کا انہوں نے بھی چاند نظر آیا تھا، ان کو دیکھا تھا، ان کو اس کا اعتبار نہیں کیا. اگر وہ اعتبار کرتے تو اگلے دن روزہ عید بنائے تھے، لہذا انہوں نے شام کے حوالے سے لینا عید نہیں بنایا. اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتے تو پاکستان والوں کے لیے وہ دیکھنا کیوں کافی نہیں ہے؟ اس کو غور سے سنیں. ایک ہے مغربی ممالک، یہ جو ہم سے آگے جو ممالک ہے یہ اس میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے. یعنی کہ اگر انہوں نے چاند دیکھ لیا تو ہمارے لیے وہ چاند دیکھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سورج جس وقت غروب ہوتا ہے تو ایک گھنٹے بعد جو ہے نا چاند نظر آتا ہے، اور یہ 24 گھنٹوں میں گردش کرتے گھنٹے یہ پیچھے آ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے سے پیچھے مشرقی ممالک ہے تو اگر انہوں نے چاند دیکھ لیا تو ہمارے لیے وہ ضروری ہوگا کہ ہمارے لیے اس کے اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر نہ آئے اور پاکستان میں نظر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جب پاکستان میں نظر آئے گا تو سعودی عرب میں ضرور ہوگی. یہ مغربی ممالک ہے. اور اگر افریقہ میں چاند نظر نہیں آیا اور سعودی عرب میں آ جائے تو یہ غلط ہے. جب افریقہ میں نظر آئے گا پھر سعودی عرب میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے اور افریقہ کے 42 ممالک ہیں وہاں پر چاند نظر نہیں آتے. معلوم ہوتے کہ سعودی عرب والے گڑبڑ کرتے ہیں یا دھاندلی کرتے ہیں. انہوں نے 60-70 سال پہلے ایک رویت توحید ہلال کے نام پر عالم اسلامیہ سے عالم اسلامیہ کو جمع کیا. سب علماء دنیا بھر کے علماء پاکستان اور ہندوستان کے بھی علماء کے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک چاند ہونا چاہیے، ایک رمضان، ایک عید اور ایک حج. تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے اس بات کو نہیں مانا، سب علماء نے انہوں نے جب دلائل دیے، انہوں نے یہ احادیث مبارکہ پیش کی تو ان کی دلائل کو مانا گیا. پھر انہوں نے اس اتفاق کو جو ختم کر دیا. اب اگر یہ چاند ہندوستان کے شہر میں نظر آ گیا، ادھر سری لنکا مالدیپ میں نظر آیا اور ہم کہے کہ پاکستان میں نظر نہیں آئے تو یہ غلط ہے. جب وہاں آ گیا تو یہ مغرب ممالک میں یہاں پر ضرور نظر آئے گا.
اگر سعودی عرب میں آ گیا تو امریکہ میں اور اس طرح جو افریقہ ممالک اس میں ضرور نظر آیا ہوگا. اگر ادھر نہیں آیا اور سعودی عرب کہتے ہیں ہمیں چاند نظر آیا تو یہ غلط کہتے. تو اسی طرح اگر یہ پشاور اس طرح ہم سے جو ممالک ہے وہاں پر چاند نظر آ گیا اور یہاں پر نہیں آیا تو یہ ہو سکتے. اب کس کا اعتبار ہوگا, کتنے قریب جگہ؟ تو علماء اتفاق کرتے اس پہ جوڑ کرتے, کہتے اگر شہر نزدیک ہے, ملک نزدیک ہے تو وہاں پر اعتبار ہوگا, اگر دور ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کتنا دور ہے مطلب بعض علماء نے 500 میل کا کہا ہے, بعض کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت پر. لہذا اگر ایک ملک یا ایک دوسرا شہر, ایک ملک اتنا دور ہے کہ جو 500 میل کی مسافت پر ہے, انہوں نے چاند دیکھ لیا تو دوسرے ملک کے لیے اس کا دیکھنا کافی نہیں. تو سعودی عرب ہم سے کتنا دور ہے, 500 میل سے بھی زیادہ دور ہے, تو اس کا چاند دیکھنا ہمارے لیے کافی نہیں. اب پشاور والوں کو چاند نظر آ گیا, پنڈی والوں کو نظر نہیں آئے تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن پنڈی والوں کو چاند نظر آئے اور پشاور والے کے ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتی. مغرب ممالک, مغرب کی طرف جو جانب ہے وہاں پر چاند ضرور نظر آئے گا. تو یہ یاد رکھو, یہ مغالطے میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یہ کیوں 24 کروڑ عوام کا گناہ اپنے سر پر لے گا, یا اس کو کون سی نفلوں کا ثواب ملے گا؟ سب لوگوں کا روزہ خراب کر دے. کیا یہ مسلمان نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے؟ الرحمن الرحیم. وعن البختري رحمه الله قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال. اب البختری فرماتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے نکلے اپنے شہر سے, بطن نخلہ پر جب ہم پہنچے وہاں پر پڑاؤ کیا تو ہم سب چاند کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث. چاند جب نظر آیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ 3 دن کا چاند ہے. فقال بعض القوم هو ابن لیلتین. بعض نے کہا یہ 2 دن کا چاند ہے. فلقین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم ملے. فقلنا, ہم نے کہا انا رأینا الہلال, ہم نے چاند کو دیکھا. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث. بعض نے کہا یہ 3 دن کا چاند تھا. فقال بعض القوم هو ابن لیلتین. بعض نے کہا 2 راتوں کا چاند تھا. فقال ای لیلۃ رأیتموہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کون سی رات کو آپ نے چاند دیکھا؟ تو ہم نے کہا کہ فلان رات. فقال یعنی یہ پیر کی شام اور منگل کی رات تھی. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتا لرؤیت فهو لیلۃ رأیتموہ. آپ نے فرمایا کہ اس چاند کی مدت کو اللہ رب العزت نے اس رات تک امتداد کی مدت کو بڑھا دیا اور تم نے اس کو دیکھ لیا. اور ایک روایت میں یہ ہے احلنا رمضان ونحن بذات الارض. ہمیں چاند نظر آیا رمضان کا اور ہم ذات عرق ایک مقام تھا وہاں پر, یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے, راستے میں آتا ہے. فارسلنا رجل الى ابن عباس. ابن عباس کی طرف پیغام بھیجا یسألو کی مسئلہ ان سے پوچھی. فقال ابن عباس, ابن عباس نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد امدہ لرؤیتہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس مدت کو لمبا کیا, اس رؤیت یعنی شعبان کو رمضان تک. فَإِن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ. اگر مطلع غبار آلودہ ہو تمہارے اوپر تو پھر کیا کرو, 30 دن پورے کرو. یہاں پہ مطالعے کا جو مسئلہ مشہور مسئلہ ہے وہ بیان ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رات 2 راتوں کی چاند ہے, 3 راتوں کی چاند, یہ غلط ہے. اللہ پاک نے اس کو لمبا کر دے, اس کی مدت کو شعبان کو رمضان تک لے آئے. اور یہ جو کہنا ہے کہ 2 راتوں کا چاند ہے یا 3 راتوں کا چاند ہے, علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ یہ جو چاند ہوتا ہے یہ پہلے دن کا ہوتا ہے, لیکن قرب قیامت میں جو چاند بڑا ہوگا اور لوگ اس کو کہیں گے کہ 3 راتوں کا ہے 2 راتوں کا ہے, وہ پہلے ہی رات کا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو چاند جب دیکھ کر جب نظر آ جاتے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو 2 دن کا چاند ہے, یہ 3 دن کا چاند ہے, یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے.